السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مشن پی پی ایس سی۔ اس ویڈیو میں ہم جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تیسرا حصہ ہے جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز کا۔ اس سے پہلے آلریڈی 2 پارٹ اپلوڈ کیے جا چکے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے ڈومیسٹک پولیٹکس کو دیکھا تھا، جس میں پارلیمنٹری افیئرز بھی کور کیے گئے تھے، اور ڈومیسٹک پولیٹکس میں جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے پاکستان میں وہ سب ڈسکس کیا تھا۔ دوسرا حصہ تھا جس میں ہم نے میجر ریشفلنگ کو دیکھا تھا، گلوبلی جو نیو لیڈرز آئے ہیں ڈیورنگ دا منتھ آف جولائی، اور اس کے علاوہ پاکستان میں بھی جو نیو اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں وہ سب ڈسکس کی گئی تھی۔ یہ تیسرا حصہ ہے، اس میں بزنس اینڈ اکانومی سے ریلیٹڈ جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ جیسے میں ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ رشیا اینڈ یوکرین سائنڈ دا گرین اکارڈز ان وچ کنٹری؟ یہ بھی 2 ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں گرین اکارڈز کے نام سے رشیا اینڈ یوکرین کے درمیان۔ رشیا نے جب سے انویڈ کیا ہے یوکرین کو، تب سے یوکرینین گرین کے حوالے سے، اس کی ایکسپورٹ کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایشو تھا پوری دنیا میں۔ یوکرین گرین کا ایک بڑا ایکسپورٹر ہے جو کہ یورپ کو بھی اور پوری دنیا کو گرین سپلائی کرتا ہے۔ یوکرین کے بہت سارے شپس تھے گرین کے جو کہ بلیک سی میں پھنسے ہوئے تھے جب سے رشیا نے یوکرین کو انویڈ کیا ہے، تو ان کے حوالے سے اب ٹرکی نے اور یونائٹڈ نیشن نے میڈیٹ کروا کے یہ معاملہ ریزولو کروا دیا ہے۔ تو 22 جولائی 2022 کو رشیا اینڈ یوکرین نے ایگریمنٹ سائن کیے ہیں گرین اکارڈز کے نام سے، اور یہ ٹرکی میں سائن کیے گئے۔ ٹرکی کا ہم نے دیکھا تھا لاسٹ منتھ کی ویڈیو میں، نام اب چینج ہو چکا ہے، اس کا نیا نام ہے ٹرکی۔ تو یہ ایگریمنٹ سائن ہوئے ہیں بٹوین رشیا اینڈ یوکرین ان ٹرکی۔ Which organization has told its members to reduce Russian gas usage؟ یہ یورپین یونین ہے۔ یورپین یونین نے 20 جولائی کو اپنے تمام ممبرز کو کہا ہے کہ رشین گیس یوزیج 15% کم کر دی جائے۔ دراصل یورپ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح رشین گیس سے جان چھڑوا لی جائے اور اس کو ریپلیس کر دیا جائے کسی اور انرجی میڈیم سے۔ وجہ یہ ہے کہ رشیا نے ابھی یوکرین ایشو کی وجہ سے پچھلے دنوں یورپ کو جانے والی اپنی سب سے بڑی گیس پائپ لائن نارڈ سٹریم کو بند کر دیا تھا۔ 40% کیپیسٹی پہ یہ گیس لائن چلتی رہی ہے، اور رشیا نے کہا تھا کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز ہیں جن کی وجہ سے یہ لائن بند کرنی پڑی ہے، لیکن یورپین یونین یہ جانتا ہے کہ کوئی ٹیکنیکل ایشو نہیں تھا، یہ وار کی وجہ سے، رشین یوکرین وار کی وجہ سے رشیا نے یہ بند کی تھی، یعنی اس کی جو کیپیسٹی تھی وہ کم کی تھی۔ اب یورپ چاہتا ہے کہ کسی طرح جان چھڑوا لی جائے رشین گیس پائپ لائن سے اور اسے ریپلیس کر دیا جائے کسی اور میڈیم سے انرجی کے۔ تو اب یورپین یونین نے اپنے تمام ممبرز کو کہا ہے کہ رشین گیس پائپ لائن کو 15% کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ What is the worth of Russian assets frozen by the European Union so far؟ یورپین یونین نے رشین ایسٹس کو بھی فریز کیا ہے۔ 13.8 بلین یورو کے ایسٹس جو ہیں رشین، وہ فریز کر لیے گئے ہیں ابھی تک یورپین یونین کی جانب سے۔ ای یو کے جسٹس کمشنر ڈیڈیئر رینڈرز نے ابھی 13 جولائی 2022 کو اس بات کی اناؤنسمنٹ کی ہے کہ آلموسٹ 13.8 بلین یوروز کے رشین ایسٹس اب تک فریز کیے جا چکے ہیں یورپین یونین کی جانب سے۔ Then which South Asian country has recently applied for IMF loan؟ یہ اب ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہے، بنگلہ دیش نے ریسنٹلی اپلائی کیا ہے فار دا IMF لون۔ بنگلہ دیش میں بھی کرنٹ اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ کا مسئلہ آتا جا رہا ہے، اور وجہ بتائی جا رہی ہے رشیا یوکرین وار کے امپیکٹ جو بنگلہ دیش پہ آئے ہیں۔ تو بنگلہ دیش وہ کنٹری ہے جس نے بھی ریسنٹلی اپلائی کیا ہے IMF لون کے لیے۔ بنگلہ دیش کا کیپٹل ڈھاکہ ہے، بنگلہ دیش کی پارلیمنٹ ہے جتیہ سنسد، اور بنگلہ دیش کی کرنسی ہے ٹکا۔ What is the ratio of capital gain tax on sale of shares in stock exchange؟ اسٹاک ایکسچینج میں کیپٹل گین ٹیکس جو کہ شیئر کی خرید و فروخت پر تھا وہ 12.5% تھا پہلے، اب اسے بڑھا کر 15% کر دیا گیا ہے۔ پہلے یہ 12.5% ہوا کرتا تھا، پھر کچھ عرصے کے لیے یہ حکومت نے ختم کر دیا تھا، اب اسے بڑھا کر دوبارہ 15% کر دیا گیا ہے۔ 1 جولائی 2022 سے یہ اپلیکیبل ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب شیئرز کی خرید و فروخت اگر آپ ٹریڈنگ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ کو اس پہ 15% ٹیکس دینا ہوگا۔
البتہ سیونگز کے لیے اگر آپ شیئرز خرید رہے ہیں تو پھر کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ 4 سے 6 سال تک آپ پھر اسے سیل نہیں کر سکتے دوبارہ۔ تو اگر آپ ٹریڈنگ کے لیے شیئر پرچیز یا سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو کیپٹل گین ٹیکس آپ کو پے کرنا پڑے گا 15%۔ On which date ریکوڈک پروجیکٹ would be launched؟ ریکوڈک یہ ایک پروجیکٹ ہے بلوچستان میں، یہ ایک فائنینشیل ڈسپیوٹ تھا جو کہ انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس میں تھا۔ پاکستان نے یہ کیس جیت لیا تھا عمران خان صاحب کی حکومت میں، اور اب یہ دیا گیا ہے بیرک گولڈ نامی ایک کمپنی کو۔ تو یہ پروجیکٹ سٹارٹ ہونے لگا ہے 14 اگست کو، اور اس بات کی اناؤنسمنٹ کی گئی ہے 19 جولائی کو مارک برسٹو کی طرف سے۔ مارک برسٹو چیف ایگزیکٹو ہیں بیرک گولڈ کے۔ مزید یہ کہ ریکوڈک مائننگ پروجیکٹ کیا ہے، یہ کیس کیا تھا، چیجوا کیا ہے، ٹیتھیان جو کمپنی تھی، ریکوڈک، یہ سب کچھ میں نے ایکسپلین کیا ہے ایک الگ سے ویڈیو میں جس کا نام ہے ریکوڈک پروجیکٹ ڈسپیوٹ۔ آپ وہ ویڈیو پلے لسٹ سے ریفر کر سکتے ہیں۔ تو 14 اگست 2022 سے ریکوڈک پروجیکٹ دوبارہ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے۔ Which two big international credit agencies have downgraded Pakistan's rating from stable to negative during the month of July 2022؟ فچ ریٹنگز اینڈ S&P یعنی اسٹینڈرڈ اینڈ پور، یہ دو انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں۔ دنیا میں 3 بڑی انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز ہیں، ان میں سے 2 یہ ہیں۔ اس کے علاوہ ایک موڈیز ہے، اس نے بھی آلریڈی پاکستان کو لاسٹ منتھ ڈاؤن گریڈ کیا تھا پاکستان کی ریٹنگ کو۔ اب ان 2 ایجنسیز کی طرف سے بھی، فچ کی طرف سے بھی اینڈ اسٹینڈرڈز اینڈ پور کی طرف سے بھی جولائی 2022 میں پاکستان کی ریٹنگز کو ڈاؤن گریڈ کر دیا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اب بی ریٹنگ میں ہے، وچ مینز کہ پاکستان کو انٹرنیشنلی قرضے حاصل کرنے کے لیے اور فائنینشیل معاملات میں مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ 2 ایجنسیز ہیں جنہوں نے جولائی 2022 میں پاکستان کی ریٹنگز کو سٹیبل سے اب نیگیٹو میں ڈاؤن گریڈ کر دیا ہے۔ On which date the Asian Development Bank issued its supplement report؟ 21 جولائی 2022 کو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے یہ رپورٹ پبلش کی گئی ہے۔ اس رپورٹ میں ڈیولپنگ ایشیا کنٹریز کی اکنامک گروتھ ریٹ کو فورکاسٹ کیا گیا ہے اور ریوائز کیا گیا ہے پریویس رپورٹس کے مطابق۔ کمپیریٹیولی پچھلی رپورٹ کی نسبت یہ اکنامک گروتھ ریٹ کم پروجیکٹ کی گئی ہے، یعنی 2022 میں جو گروتھ ریٹ پہلے پروجیکٹ کی گئی تھی وہ 5.2% تھی، اسے اب 4.6% فورکاسٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح 2023 کے لیے یہ 5.3% تھی اور اب اسے 5.2% فورکاسٹ کیا گیا ہے۔ اس کمی کی 2 میجر ریزنز بتائی گئی ہیں، ایک تو رشین یوکرین وار اور دوسرا کووڈ-19 کی جو دوسری لہر آئی ہے جس کی وجہ سے چائنا میں مکمل لاک ڈاؤن تھا، اس کی وجہ سے پورا ایشیا ڈسٹرب ہے۔ مزید اس رپورٹ پہ ایک الگ سے ویڈیو ہے، آپ پلے لسٹ ریفر کر سکتے ہیں جس میں نے ڈیٹیل سے اس رپورٹ کو ڈسکس کیا ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک 1966 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا، اس کے 68 ممبرز ہیں اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے منیلا فلپین میں۔ Which Muslim country has offered concession on 261 tariff lines to پاکستان؟ یہ ترکی نے پاکستان کو ابھی 261 ٹیرف لائنز پر وداؤٹ پیئنگ ٹیکس ایکسپورٹ کرنے کی سہولت فراہم کی ہے۔ پاکستان نے بھی جواباً 130 ٹیرف لائنز پہ ترکی سے امپورٹ کرنے کی سہولت فراہم کی ہے، یعنی ترکی سے 130 ٹیرف لائنز پہ ٹیکس چارج نہیں کیا جائے گا۔ یہ جو کنسیشن دی گئی ہے یہ پاکستان ترکی فری ٹریڈ ایگریمنٹ FTA کے اندر دی گئی ہے جو کہ سائن کیا گیا تھا 2015-16 میں۔ اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ کا مطلب تھا پاکستان اور ترکی کے درمیان جو ٹریڈ ہے اسے $5 بلین تک لے جانا، مزید اسے فیوچر میں $10 بلین تک لے کر جانا آبجیکٹیو ہے پاکستان اینڈ ترکی کا۔ تو پاکستان ترکی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے اندر پاکستان کو 261 ٹیرف لائنز پر فری ٹریڈ کی سہولت فراہم کی گئی ہے ترکی کی طرف سے۔ As per the latest IMF Pakistan staff level agreement, what is the amount of total loan Pakistan will receive؟ یہ پاکستان $7 بلین کا ٹوٹل لون لینے جا رہا ہے IMF سے۔ 13 جولائی 2022 کو یہ بات سامنے آئی ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان ایک سٹاف لیول ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے۔ کرنٹلی اس ایگریمنٹ کے تحت $1.17 بلین پاکستان کو ملنے والے ہیں، لیکن جو ٹوٹل لون اب پاکستان کا ہوگا وہ $7 بلین تک چلا جائے گا۔
دین لیٹسٹ مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی تھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی طرف سے ریسنٹلی 7 جولائی 2022 کو. اس میں خطرناک قسم کے ڈیجٹ سامنے آئے ہیں. اس میں پاکستان کی جو اکنامک فورکاسٹ ہے، اکنامک گروتھ ریٹ ہے، وہ فورکاسٹ کی گئی ہے 3 to 4%. یہ اکنامک گروتھ ریٹ پاکستان کی 6% تھی لاسٹ ایئر تک، لیکن اب اسٹیٹ بینک کے مطابق کرنٹ ایئر میں یہ 3 سے 4% تک ہوگی. دین کون سی کنٹری ہے جو پاکستان کو فیسلٹی پرووائڈ کر رہی ہے ٹو امپورٹ ویٹ ان PKR، یعنی پاکستانی روپیز میں پاکستان اب اس کنٹری سے ویٹ امپورٹ کر سکے گا. یہ کنٹری ہے افغانستان، یعنی افغانستان سے پاکستان اب 5 لاکھ ٹنز ویٹ امپورٹ کرے گا اور اس کی پرائس ہوگی 103 پر kg. 103 روپے پر kg یہ پرائس ہوگی. پہلے 103.5 تھی، اب اسے مزید ریڈیوس کر کے 103 کر دیا گیا ہے اور 26 جولائی 2022 کو یہ ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. What was the amount of textile export of Pakistan during fiscal year 2021-22؟ $19.3 بلین کی پاکستان نے ایکسپورٹ کی ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹ، جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی انڈسٹری ہے ڈیورنگ دا ایئر 2021-22. یہ اماؤنٹ $15 بلین تھی لاسٹ ایئر میں 2020-21 میں. اب اس میں 25.5% کا انکریز دیکھنے میں آیا ہے اور پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی 2021-22 میں ٹیکسٹائل کی وہ $19.32 بلین تھی. تو 20 جولائی 2022 کو یہ فگرز دیے گئے ہیں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی طرف سے. 14 جولائی 1950 کو یہ ادارہ بنایا گیا تھا اور اس کا ہیڈ کوارٹر ہے اسلام آباد میں. دین انفلیشن کے حوالے سے بھی بیورو نے کچھ ڈیجٹس ابھی جاری کیے ہیں، جس کے مطابق پاکستان میں جو انفلیشن ریٹ جولائی میں ریکارڈ کیا گیا ہے وہ 24.9% تھا. آلریڈی ہم نے دیکھا تھا کہ جون میں 21% انفلیشن ریکارڈ کیا گیا تھا، جو کہ ہائیسٹ تھا پچھلے 13 سال میں. اب اس بار جو انفلیشن سامنے آیا ہے جولائی میں وہ 24.9% ہے اور بیورو کی طرف سے یہ فگرز جاری کیے گئے ہیں. تو یہ تھی دوستو جولائی 2022 کے کرنٹ افیئرز کا پارٹ 3، جس میں ہم نے اکنامک اینڈ فائنینشیل ڈیولپمنٹس کو ڈسکس کیا ہے جو بھی امپورٹنٹ تھی فار دا منتھ آف جولائی 2022. نیکسٹ پارٹ میں امپورٹنٹ سمٹس، ڈپلومیٹک میٹنگز اینڈ گلوبل پولیٹکس کو ڈسکس کیا جائے گا. آپ مجھے جوائن کر سکتے ہیں ان تمام پلیٹ فارمز پہ. تھینک یو فار واچنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.